نیکسٹ کویشچن ہے، اسلام میں حجامہ یعنی کپنگ کے علاج کو سنت مبارکہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں بہت سارے حجامہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر حجامہ سے متعلق بہت سی احادیث بھی شیئر کروائی جاتی ہیں۔ پلیز ان احادیث کی صحت سے متعلق آگاہ فرما دیجیے۔ آپ دیکھیں یہ حجامے کی حدیثیں وہ لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں حجامہ کرانا سنت ہے۔ سارے حجامہ کرانا سنت ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے۔ اس سے بڑھ کے سورہ روم میں آیت آئی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ جو نماز قائم نہیں رکھتا وہ تو مشرکوں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے۔ تو یہ جو حجامہ کی سنت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں جعلی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس حوالے سے جعلی بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اور ان کا مقصد آپ کو سنت میں عمل کروانا نہیں ہوتا، ورنہ تو مفت آپ کا حجامہ کریں، وہ تو اتنے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اور بعض تو کسائی ہیں جنہوں نے حجامہ شروع کر دیا ہے، اور وہ حجامے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ حجامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حجامہ یا انگلش میں ہم اسے کپنگ کہتے ہیں، یا اردو میں پچھنے لگوانا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ریزیڈول خون کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خون میں جو باہر سے ہم چیزیں انہیل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہمارے خون کا حصہ جو غذا بنتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو بلاک ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس بلاکیج والے خون کو نکالنا ہے، اور یہ گندا خون ہوتا ہے، یہ فریش خون نہیں ہوتا، اور اسپیسیفک اس کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے پرانے زمانے میں تو سینگ استعمال کیا جاتا تھا، سک کیا جاتا تھا، ویکیوم پیدا ہوتی تھی تو وہ جس طرح آپ ٹیکا بھرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، پلاسٹک کے کپ آ گئے ہیں، وہاں پہ وہ رکھتے ہیں، اور اس میں ایک سنت پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان، دو شانوں کے درمیان پیچھے، اسے 56 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں۔ 56 کی نسبت سورہ احزاب کی 56 بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اس لیے مجھے 56 یاد ہے۔ تو وہ تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کے اوپر ہلکا سا نا بلیڈ کے کارنر سے، اور بلیڈ بھی ڈسپوزیبل ہونے چاہیے، ایک بندے کا دوسرے کو نہیں لگانا، عموماً نہیں کرتے، ہلکا سے کٹ لگاتے ہیں۔ وہ اتنے باریک کٹس ہوتے ہیں کہ وہ لگانے کے بعد آپ کو ہلکا سا محسوس تو ہوتا ہے لیکن خون خود بخود باہر نہیں آتا۔ وہ خون نکالنے کے لیے نا وہ اوپر پلاسٹک کا کپ لگا کے سکنگ کرتے ہیں، ویکیوم کی وجہ سے سک ہو کے جو خون نکلتا ہے، اور وہ خون اتنا کنسنٹریٹڈ خون ہوتا ہے۔ میں نے بھی حجامہ کروایا ہے سنت پوری کرنے کے لیے 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ اتنا کنسنٹریٹڈ اور تھک خون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا خون نہیں ہوتا، وہ گندا خون ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے سک ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جسم میں ایسا معاملہ نہیں نا کسی پورشن میں، وہاں سے اتنا خون نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہی نکل آتا ہے، بال زیادہ تر کا نکل آتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ سک کرتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے، پھر اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، لیکن وہ پیسے اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل، وہ کپ بھی ڈسپوزیبل ہیں، پھر ان کی مہارت بھی ہے جو وہ جس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو یہ عام ہے، ہمارے ملک میں بھی اب حجامہ سینٹر کھل گئے ہیں، تو آپ پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں جن کو حجامہ کرنا آتا ہے۔ تو باقی یہ حدیثیں تو ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 حجامہ کروانے میں، نمبر 2 شہد پینے میں، اور نمبر 3 داغ لگانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ وہ جو گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی ہے، آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے خون روکا جاتا ہے، حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا تھا۔ افضلیت کے زمرے میں منع ہے کیونکہ حضور پریز کرتے تھے کہ آگ والا کام نہ ایک انسان کے ساتھ کیا جائے، بل جواز کے حد تک ہے، آپ داغ بھی لگوا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، اور جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم علاج کروایا کریں، آپ فرمایا علاج ضرور کروایا کرو، یعنی آج کے زمانے میں صوفی نہ بنو
علاج کرایا کرو. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی موت اور بڑھاپے کے سوا کہ جس کا علاج نہ ہو. موت کا کوئی علاج نہیں ہے, لہذا کورونا سے نہ ڈریں, احتیاط ضرور کریں. اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ جتنی مرضی سکن سیدھی کروا لیں, سکن تو سیدھی ہوگی لیکن آپ کے گردے, آپ کا دل, آپ کے پھیپڑے کی جو میڈیکل لائف ہے وہ نہیں کوئی سٹاپ کر سکتا. اور ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہمارے, تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, جو لاہور سے پنڈی کی بیلٹ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں نا, یہاں سے ایک 40 سال کا مرد نکالیں اور ایک انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کا 40 سال کا مرد لگالیں, وہ لگتا ہے وہ ابا ہے. اتنا فرق ہے, اتنی ان کی شکلیں بیچاروں کی وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اندر تو ان کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہوتی ہے. سر دیکھ لینا, یہاں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا میں اتنے بندے مر گئے, وہ سر وہ جو مرے ہیں ان کی عمریں تو پوچھیں کتنی ہیں. چائنا کی اس وقت ایوریج جو عمر ہے نا 82 سال چل رہی ہے, اور ہمارے ملک کی ایوریج عمر جو ہے 50 سے نیچے آ گئی ہے, 48 پہ آ گئی ہے. تو 82 سال میں اگر کوئی کورونا سے مر بھی جاتا ہے تو پاکستان میں تو قسمت والے 82 تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میڈیکل لائف ہماری اندر جلدی پوری ہو جاتی ہے. ہماری خوراکیں صحیح نہیں, گھی ٹھیک نہیں ہے, کولیسٹرول اس کے اندر موجود ہے. دیسی گھی ہے تو وہ بھی ہم ہضم نہیں کرتے ہیں تو کولیسٹرول اس کی وجہ سے بھی بنتا ہے. باقی جو بازاری چیزیں اور مرچ مسالہ جات کی وجہ سے معدے جو خراب ہو گئے ہیں, تو یہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن کے بارے میں شفا کے بارے میں ہے. طب نبوی ایک پورا ٹاپک ہے, بخاری مسلم میں چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر. مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ طب نبوی کے اوپر چیپٹر ملے گا, وہاں حجامے سے متعلق آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی, لیکن اکثر ضعیف ہیں. جو صحیح حدیثیں میں نے آپ سے بیان کر دی. تو حجامہ طریقہ علاج بھی ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کو اتنا محبوب علاج ہے کہ آپ نے پوری زندگی علاج کروایا ہے. اچھا, اس علاج کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, صحت مند بندہ بھی کرواتا رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا. اب احرام میں کیا ضرورت تھی کروانے کی, آپ کا ایک محبوب یہ علاج تھا طریقہ. بخاری مسلم میں آتا ہے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا, لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں حجامہ کروائے اور اس کو کمزوری ہو جائے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے. مطلب ایسا بندہ کروائے کہ جو اس کو, بعض لوگ تو اپنا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ خون ضرور ڈونیٹ کیا کریں. 3 مہینے کے اندر میڈیکلی آپ کا خون ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے. حجامہ میں تو بوتلیں نہیں نکلتی, اتنا سا خون نکلتا ہے, جسٹ ایک چھٹی نکلتی ہے. تو نہیں سمجھنا کہ بہت کوئی بوتلیں بھر جاتی, بہت تھوڑا خون نکلتا, کلاؤڈ سے ہوتے ہیں وہ, کلاٹس ہوتے ہیں وہ. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بیماری کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے. 3 مہینے کے اندر فریش بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. 1 بوتل 3 مہینے میں دینی چاہیے, ضرور دیں. خصوصاً جو NGOs ہیں آپ ان کو دیں, اور وہ تاکہ استعمال کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً خون دوں. باقی کسی کا خون کسی کو لگنے سے نہ کوئی نیک ہو جاتا ہے نہ کوئی بد ہو جاتا ہے. وہ بات کہتے ہیں کافراں دا نہیں لوانا. ٹھیک ہے جی, تو وہ تو ادھر تو یہ بھی کہتے ہیں جناب کسی وہابی دا نہیں لوانا, نجدی دا نہیں لوانا, مشرک دا نہیں لوانا, گستاخ رسول دا نہیں لگوانا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, خون تو اللہ دا ہوتا ہے. تو خون لگوایا کریں. بلکہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ اوریجنل بتاتا ہوں. آج سے تقریباً آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے اکیڈمی میں ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ بیمار تھیں, تو ان کے لیے میں خون دینے کے لیے گیا ایک ایسے ہی اسپاٹ کے اوپر جہاں پہ وہ خون لیتے تھے. تو اس نے وہ لگایا نا, تو میں نے اس نے وہ جو بوتل جس میں خون جمع ہوتا ہے نا, ظاہر پوری بوتل ہوتی ہے خون کی, تو اس نے نا وہ خون کی جو بوتل تھی نا, پہلے تو میرے سامنے پڑی ہوئی تھی, تو اس نے نا میری چارپائی کے نیچے کر دی مجھے لٹا کے. میں نے کہا یار اس کو سامنے رکھو, میں دیکھتا رہوں گی کتنی بار گئی ہے. کہتا نا اے جو دیکھ لے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کتنے ادھر موٹے تازے اونچے لمبے لوگ آئے ہیں, جیسے ہی ہم نے ان کو لگایا نا, انہوں نے اپنا خون نکلتے ہوئے دیکھا نا, ادھر ہی بے ہوش ہو گئے. اور کہتے ہیں بعض لوگ دروازے پہ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اس تصور سے کہ ان کا خون نکل رہا ہے. تو کمزور دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال حجامہ کمزور دل لوگ بھی کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ خون نہیں نکلتا. لیکن یہ احتیاط کریں کہ پروفیشنل لوگوں سے کروائیں, یہ نہ ہے تو سوئے ہی مار دینا. تھوڑا بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جیسے ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کسی کو سستی دوائی لکھ دینا, تو وہ ڈاکٹر پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ 150 کی دوائی آئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 900 کی یا 1000 کی دوائی لکھے گا تو آرام آئے گا. اسی طریقے سے اگر وہ خون اتنا سا نکلا تو انہوں نے کہنا میں 1500 تو دینا ہی نہیں, اینا تو خون نکلیا ہے.
تو تہاڈا خون کرنے سے نا پھر غرر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ مورا ہی نہ زیادہ مار دیں کہ چلو یار تھوڑا جا خون پیسے جو گا تو ہوئے نا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہومیوپیتھک کے, تو وہ ایک مریض کو دوائی دے رہے تھے تو انہوں نے اتنی ساری گولیاں بنائی. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک میں تو 1 یا 2 خوراکیں ہی ہوتی ہیں, اگر صحیح کوئی دے تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے یہ غرر ہے کیونکہ جس بندے کو میں نے دینی ہے وہ نفسیاتی مریض ہے, تو یہ باقی ساری جو ہے نا یہ صرف گولیاں ہی ہیں, اس پہ میں نے کوئی دوائی نہیں ڈالی ہوئی, لیکن اس کو جب بتاؤں گا نا کہ یہ صبح دوپہر شام 2 لینی ہے تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری اعصاب کی گیم ہے. آپ کی کرکٹ ٹیم کیوں میچ ہارتی ہے؟ اعصاب کی وجہ سے. تو یہ اعصاب کی ساری گیم ہے. اور یہ کرونا وائرس سے بھی اگر آپ نے جیتنا ہے نا, احتیاط اپنی جگہ ہے, اعصاب بھی. اور یہ تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ جی کوبرا سانپ کے ڈسنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے اس تصور سے مر جاتے ہیں کہ کوبرے نے کاٹ لیا. ورنہ تو 40 منٹ کے اندر اگر آپ کو اینٹی وینم لگ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بعض لوگوں کا ہارٹ فیل ویسے ہی ہو جاتا ہے اس خوف سے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا. اگر آپ اس کو نہ بتائیں کہ سانپ نے کاٹا, کسی عام سے کیڑا کاٹ گیا, تو وہ اس کو کیجول لے گا. تو یہ اعصاب کی گیم اتنی بڑی ہے. تو یہ کرونا کے حوالے سے بھی یہ جتنی یعنی پینک بھی کریٹ کیا ہے نا, وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے احتیاط کے لیے کیا, ورنہ لیکن اس میں بالکل وہمی ہو جانا اور آخری درجے تک چلا جانا اور توکل کو بھی منافی کر دینا, یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں احتیاط آپ کس حد تک کر سکتے ہیں. مجھے کوئی دنیا میں بندہ بتائے کہ وہ احتیاط کہاں تک کر سکتا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں جناب نوٹوں کے اوپر بھی وہ 8 گھنٹے تک وائرس رہتا ہے. تو مجھے بتائیں آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے, آپ نے نوٹ عدل بدل کیا تو آپ کے ہاتھ میں لگ گیا, کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا, لیکن احتیاط ضرور کریں. اور دوسرا جو ہمارے ڈاکٹرز اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا یہ اپنے گھروں میں واپس نہ آئیں, ان کی رہائش بھی وہیں پہ رکھی جائے. آپ نے دیکھا ہے چائنا میں انہوں نے 2 3 مہینے کے بعد ڈاکٹرز گھر گئے ہیں اور پورے ملک میں 50,000 انہوں نے بڑی سکرین لگا کے ان کی تصویریں ڈسپلے کرائی ہیں بڑی بڑی بلڈنگز پہ کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف کو تھریٹ پہ لگا کے سب کچھ کیا. اور آپ کو پتا ہے وہ ایک ڈاکٹر لی تھا وہ جس نے شروع میں بتا دیا تھا 34 سال کی عمر میں اسے کرونا لگ کے وہ مر گیا. تو یہ چائنا والوں نے اس کی خبر دبا لی تھی کہ یار یہ نہ بتانا تم. تو بعض کہتے ہیں چائنا نے خود مروا دیا تھا کہ وہ خبر لیک نہ ہو. اب انہوں نے اس کے گھر والوں کو بلا کے ایوارڈ دیا اور معافی مانگی ہے کہ یار اس نے تو صحیح اس وقت خبردار کیا تھا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے سے بڑے لوگوں کو پھڑکا دیتے ہیں, بعد میں معافی بھی نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ جس کو کوئی سمجھ ہو تو وہ آج ہماری جوڈیشری میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ہے وہ ایک عدالتی قتل تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں, ڈھیٹ لوگ تو بھی موجود ہیں. بال گورے میں نے خوبی دیکھی ہے جی, گورا اپنی غلطی مانتا ہے. اب پتہ ہے امریکہ میں جس بندے نے یہ سڑکوں کا ڈیزائن کیا تھا آج سے 50-60 سال پہلے, تو اس نے اس وقت فورس ہی کر لیا تھا کہ فلاں سن میں اتنی آبادی ہو جائے گی, تو اس نے, اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, 3 رویا سڑکیں بننی تھی تو وہ 7 رویا بنوا دی. اس نے کہا جب تک یہ روڈز آپ کی کمپلیٹ ہونی ہے نا اور آندہ مستقبل میں تو آپ کو جگہ بھی یہ اربوں روپے کی ملنی ہے, تو ابھی 7 رویا. تو اس وقت اس کے خلاف اتنا اخباروں میں پروپیگنڈا ہوا اور یہ سب کچھ کہ یار اس نے تو ملک کا پیسہ لگوا دیا ہے. جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے جب 92 میں موٹر وے بنائی تھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے یار 35 ارب روپیہ لگا دیا, 35 ارب روپیہ. آج 35 ارب روپیہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج آپ جناب 3500 ارب روپیہ بھی لگائیں نا تو اس طرح کی موٹر وے نہیں دوبارہ بنتی. اس زمانے میں بن گئی, آج کہتے ہیں لائف لائن ہے ملک کی, موٹر وے نہ ہو تو ہمارے پلے کوئی شے نہیں ہے. جی ٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ جانی تھی کیونکہ ساری ٹریفک ہیوی ٹریفک اس پہ ٹرانسفر ہوگی. تو اس امریکن اس پلانر کو وہ مر گیا تو اس وقت اس کے اوپر انہوں نے بڑی یعنی اس کو جیل میں بھی ڈالا سب کچھ. بعض کے مرنے کے 30-40 سال کے بعد وہ جب اتنا آبادی ہوئی تو انہوں نے اس کے پوتے یا پڑپوتے کو بلا کے نا ایوارڈ دیا کہ یار وہ تیرا جو پردادا تھا نا اس نے تو یار بڑی نیکی کی تھی نیشن کے ساتھ. لیکن ہماری نیشن وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی کہتی ہے نہیں او بھی ٹھیک سی اے بھی ٹھیک ہے, او بھی غلط سی تے اے بھی غلط ہے. تو یہ بڑا حوصلہ چاہیے تھی. گورے سے کم یہ چیزیں لرن کریں سر. آپ دیکھیں گوروں کا ایٹیچیوڈ کس طریقے سے وہ اپنی نیشن کے لیے اپنی جان دڑ کی بازی لگا رہے ہیں. مجھے بھائی کا فون آیا انگلینڈ سے, وہ ایک بہت بڑے سٹور میں کام کرتا ہے, مینیجر ہے. تو مجھے بتانے لگا ہمیں 10 دنوں میں 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا ہے. 4 لاکھ پاؤنڈ. اور آپ پتہ ہے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 330 ارب پاؤنڈ
350 ارب پاؤنڈ صرف کورونا کے لیے وقف کرتی ہیں. اینو ہلکا نہ لویو سر. 1918 میں، آج سے ایگزیکٹ 100 سال پہلے جو اسپینش فلو تھا نا، اس میں بھی 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہوئے ہیں. جی ہاں، فلو اسی ہو بھی آیا سی. اسی لیے تو گورا اتنا ڈرا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں گورے نو کیا ہو گیا ہے جناب، یورپ پورا سیل ہو گیا ہے. وہ ایویں نہیں سیل ہویا، انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ اسپینش فلو 5 کروڑ یورپین مر گیا سی آج سے 100 سال پہلے. تو ان کرونا کیا ہوئے گا. 330 ارب پاؤنڈ انہوں نے وقف کیا. اور مجھے بتا رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آٹے کی جو تھیلی تھی نا 9 پاؤنڈ والی، وہ 150 پاؤنڈ کی کر دی ہے. لیکن آپ گوروں کے سٹور پہ ابھی جائیں، وہ 9 پاؤنڈ کی 9 پاؤنڈ کی دے رہے ہیں. اور جو سینیٹائزر ہے جو 1.5 پاؤنڈ کا ملتا تھا، مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے نام ہیں جن کے کرتوت نہیں مسلمانوں والے، 50 پاؤنڈ کی کر دی ہوئی ہے. اور کہہ رہے آپ گورے سے جا کے لیں تو وہ آپ کو 1.5 پاؤنڈ کی ملے گی. جنت پھر بھی تسی جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سے مسلمان ہیں، ان کے کرتوت کون سے؟ تو آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کس طرح لوگوں نے راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو اگلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے قیامت آنی ہے تو مسلح مہنگے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ یار قیامت آنے والی، قیامت کی تیاری کریں، یہ کہیں گے نہیں ایک ہفتے میں مسلح بیچ کے کچھ کما لیں ہم. بالکل صحیح ہے، صحیح تماچا مارا ہے کسی نے. اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو 4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، الٹا ہمارے سٹور کے آنر کی طرف سے یہ ہے کہ سٹور میں اس وقت جتنا مال ہے نا، یہ سب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں اولڈ ایج ہاؤسز میں. نقصان لادا ہوا ہے، سٹور خالی کروا دیے. کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تو ہمارے پہ پابندی ہے نا، تو آپ یہ سٹور خالی کر کے اولڈ ایج ہاؤسز میں دیں، کیونکہ ان کے لانے والا خوراک کا کوئی نہیں ہوگا. باقی لوگ تو چلو پھر بھی لیں گے، یہ بوڑھے لوگ کہاں سے آ کے لیں گے؟ آپ کے ملک میں کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں سر؟ یہاں کبھی پیاز مہنگے کرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کورونا کا علاج پیاز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جو چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ علاج بتا دیتے ہیں. اور ابھی تو کرونا پلس رمضان، اس دفعہ تو 2 فیکٹر لگنے والے ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ سر آپ زہد کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ.